من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن۔ توفیق خداوند متعال سے درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور سورہ نساء کی آج 3 آیات، ان کا ترجمہ اور پیغامات۔ آیت نمبر 104 سے لے کر 106 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور تم کفار کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ تم کفار اپنے دشمن کے مقابلے میں سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ ہم جاتے ہیں میدان جنگ میں، ہمیں اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو بھی پہنچتی ہے۔ یعنی اللہ تسلی دے رہے، وہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں، تم بھی برداشت کرو۔ آگے اور بات کی تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر اللہ نے کہا جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور اللہ سے امید تم رکھتے ہو، وہ نہیں رکھتے۔ اللہ کہہ رہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے نا، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور بات کر رہے، کہتے تم اللہ سے امید رکھتے ہو، وہ نہیں رکھتے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم ثواب کی امید رکھتے ہو، ان کے ہاں ثواب کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ کافر جو لڑ رہے ہیں وہ تو آخرت کو جانتے نہیں، آخرت کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے، تو ان کو کوئی ثواب کی امید، تو تمہیں ثواب کی امید ہے۔ جب ثواب کی امید رکھتے ہو تو پھر تکلیفیں برداشت کرو۔ تو لہٰذا اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ تھا آیت مجیدہ کا ترجمہ۔ اس آیت مجیدہ کا شان نزول علماء مفسرین نے جو بیان کیا ہے ابن عباس سے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے، جنگ کے اختتام پر، یعنی آپ تشریف لے گئے تو ابو سفیان نے آواز لگائی، اس نے اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا یا محمد لنا یوم ولکم یوم، اے محمد آج ہماری فتح کا دن ہے، جیسے کل تمہاری بدر میں فتح کا دن تھا، آج ہماری فتح کا۔ تو یعنی ایک دن تمہارا تھا تو آج دن ہمارا ہے، وہ اسے اعلان کرنے لگا۔ تو اب رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو جو تربیت دی ہوئی تھی اور تربیت کے انداز سے آپ نے جواب دلوائے وہاں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو جواب دو کہ ہم دونوں گروہ برابر نہیں ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کل تم کامیاب ہوئے تھے، آج ہم کامیاب ہوئے، یعنی اپنی فتح کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم اس کو جواب دو، ہم دونوں گروہ برابر نہیں ہیں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ کل مسلمان جیتے تھے، آج ہم جیت گئے تو ہمارا مقابلہ برابر ہو گئے۔ نہیں، ہم دونوں برابر ہیں ہی نہیں، کیونکہ تمہارے پاس جزا و ثواب کا نظریہ نہیں ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ تو آگے فرمایا کیونکہ رسول اللہ نے جواب جو اپنے اصحاب کو سکھایا، اسے بتاؤ کیونکہ ہمارے جب قتل ہوتے ہیں تو وہ شہید کہلواتے ہیں اور وہ جنت میں جاتے ہیں، اور تمہارے جو مارے جاتے ہیں تو وہ سیدھے جہنم میں جاتے ہیں۔ تو اب بتاؤ، یعنی رسول اللہ اپنے اصحاب کی تربیت کر کے جواب دلوا رہے ہیں کہ تم لوگ اور ہم لوگ برابر۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی، یہ درس کے لیے سارے سامنے بیٹھے، ادھر ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی
محمد وآل مل کے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی. لہذا تم اور ہم برابر، تو یہ بھول ختم کر دو. یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اور تم برابر ہیں، ہم اہل جنت ہیں، تم اہل جہنم ہو. تم مارے گئے تو ہلاک ہو، ہم مارے گئے تو شہید ہیں. ہم اور تم کہاں برابر ہوئے؟ تو لہٰذا اس میں پھر اس ابو سفیان نے کیا کہا جب مسلمانوں نے جواب دیا علمی انداز سے؟ ابو سفیان نے کیا کہا؟ مشرک تھا. اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، مسلمانوں ہمارا تو بہت بڑا خدا عزا ہے. بت، 3 بت تھے نا، عزا، ہوبل، یہ ان کا بڑا بت تھا. یہ بھی تو کہا ہمارا بڑا بت ہے، تمہارا تو کوئی بت ہی نہیں ہے، تمہاری تو کوئی مورتی نہیں ہے جسے رکھ کے تم اس کی سامنے عبادت کرو. تو وہ اپنے اس کے اوپر خوش ہو رہے تھے کہ اب یہ مسلمان کیا جواب دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب صحاب سے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا سرپرست ہے، تم تو وہ بد نصیب ہو تمہارا اللہ سرپرست نہیں ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسمے کو اپنا اللہ بنا رکھا ہے. ہمارا تو اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے. تو اب ابو سفیان کو یہ دوسرا جواب ملا. پھر اس کے بعد جب رسول اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ ہمارا اللہ مولا ہے، اب اس نے عزا سے کیا کرتے ہوئے، تنزلی کرتے ہوئے یہ آ گیا ہوبل پہ. اس نے کہا کہ ہمارا جو ہوبل ہے، اعلیٰ ہوبل، ہمارا جو ہوبل خدا ہے، جو بت تھا بہت بڑا، کہا کہ وہ بہت بلند ہے. تو پھر ادھر سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے خود اس کے باطل عقائد کا رد پیش کرتے ہوئے فرمایا اعلیٰ، اللہ اعلیٰ و اجل، تمہارا ہوبل اعلیٰ نہیں ہے، میرا اللہ اعلیٰ و اجل ہے، بلند تر و بالا ہے. تو لہٰذا یہ تو تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے جس کو تم بلند و بالا کہہ رہے ہو. تو میرا اللہ تو وہ ہے کہ جو انبیاء کا بھی خالق ہے، جو پوری کائنات کا خالق ہے. بلند و بالا تو وہ ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں. تمہارا رب کیسے بلند و بالا ہے جو خود اپنے وجود میں تمہارا محتاج ہے؟ تو لہٰذا جب اس سے کوئی جواب نہ مل سکا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا اے محمد، اب میں ہماری اور تمہاری جو ہے نا، ہمارا اور تمہارا مقابلہ بدر میں ہوگا اگلے سال. تو یہ جو جنگ احد تھی یہ 3 ہجری میں تھی، تو یعنی اشارہ تھا کہ اگلے سال یعنی 4 ہجری کو ہمارا مقابلہ ہوگا، 1 سال بعد. تو اب 1 سال بعد جو ہے اس نے سنا دیا کہ اگلے سال ہمارا مقابلہ ہوگا، تمہارا مسلمانوں کا اور کفار کا. تو اس مقام پر جو ہے یہ آیت مجیدہ، اچھا مسلمان جو ہے پھر زخمی حالت میں جو ہے وہ واپس آ گئے. اس مقام پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی. تو یہ تھا شان نزول. اب اس آیت مجیدہ کے ہمارے پاس جو پیغام ہیں 2. پہلا پیغام ابو سفیان نے کیا کیا شان نزول میں ابھی آپ نے دیکھا، اس نے اپنے باطل نظریات اور عقائد کو پیش کیا، یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مجسمے کو خدا کے طور پہ پیش کیا. پہلے کس کو؟ پہلے عزا کو اور پھر ہوبل کو. جب اس نے اپنے باطل نظریات کو پیش کیا تو رسول اللہ نے آسن انداز سے، علم اور ہدایت کے انداز سے آپ نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا. تو اب جب رسول اللہ علمی انداز سے جواب دے رہے ہیں تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب اس کے پاس علم ہوتا، معرفت ہوتی، ہدایت ہوتی تو رسول اللہ کا علمی جواب دیتا. تو کیا کیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب اگلے سال ہماری جنگ ہوگی جسے بدر صغریٰ کہتے ہیں. تو اب رسول اللہ نے اسلام کی نمائندگی کی علم اور ہدایت اور معرفت کے ذریعے. یہ اپنے نظریے سے گرتا رہا، پہلے عزا کے گن گاتا رہا، پھر ہوبل کے گن گاتا رہا، پھر جب بات نہ بن پائی تو پھر لڑائی جھگڑے کے اوپر بات آ گئی نا. اس سے ہمیں کیا پیغام ملا؟ اس سے ہمیں یہ پیغام ملا جو لوگ اسلام کی حقانیت اور
مذہب آل محمد کی حقانیت، کسی بھی مذہب کی حقانیت کو علم و ہدایت اور معرفت کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں، وہ راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے۔ اور جو باطل نظریات کا سہارا لیتے ہیں اور پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں، وہ ابو سفیان یعنی مشرکین، اس وقت تو ابو سفیان مشرک تھا نا، تو یہ مشرکین کا راستہ ہے۔ آج کے دور میں بھی یہی بات ہے، نبی کی آل کے اوپر جسارتیں کرتے ہیں، زبان چلاتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کے ساتھ کہیں آؤ علمی مناظرہ کرتے ہیں، علمی بحث کرتے ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ گالم گلوچ دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ بھئی علمی دم ہے تو سامنے بیٹھو۔ اب سارے مذاہب کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گالم گلوچ پہ آ جائیں، ایک دوسرے کو ہم کافر کہنا شروع کر دیں۔ سارے مسلمان ہیں، یعنی جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کعبے پہ ایمان رکھتا ہے، قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، انبیاء پہ ایمان رکھتا ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ہم حکم اسلام جاری کریں گے۔ تو جو ہمارے زمانے میں کچھ ایسے ہیں تکفیری قسم کے گروہ ہیں، وہ صرف شیعوں کو نہیں، اہل سنت کے جو ہیں بہت سارے، ان کو بھی وہ کافر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت فرمائے۔ یہ جو اصل میں خارجیت اور ناصبیت اور یہ چیزیں شدت بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ حقیقت میں قرآن اور تعلیمات قرآن اور تعلیمات نبی و آل نبی سے دوری کا نتیجہ ہے، کہ لہٰذا رسول اللہ نے اپنی امت کی اصلاح اور ہدایت کی سوچی، مشرکین کو بارے میں رسول اللہ نے نظریہ یہ رکھا ان کی ہدایت کی جائے، ان کو مسلمان کیا جائے، اور آج لوگ اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو کافر ہونے کے فتوے دے رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص کسی کلمہ گو کو کافر کہہ دیتا ہے تو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اگر وہ اس صاحب ایمان ہے تو یہ بات خود اس کے کفر کا موجب بن جاتی ہے، یعنی وہ خود کافر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو کسی کلمہ گو کو ہمیں حق نہیں ہے ہم اس کے کفر کا فتویٰ دیں۔ صلوات دیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ یہ تھا اس کا پہلا پیغام۔ رسول اللہ نے ایک علم اور ہدایت اور معرفت کا جو ہے وہ راستہ اختیار کیا، اور اس نے جو ہے جہالت اور جنگ اور اس کا کیا۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد دوسرا یہاں پر رسول اللہ نے کیا کیا؟ اس کے مقابلے میں رسول اللہ نے یہ نظریہ پیش کیا، وہ باطل خداؤں کو پیش کر رہا تھا، باطل عقائد پیش کر رہا تھا، باطل نظریات پیش کر رہا تھا۔ رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ اس کے مقابلے میں صحیح عقائد پیش کر رہے تھے، اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے، اللہ کی توحید کا تعارف کرا رہے تھے۔ تو کیا رسول اللہ خاموش رہے یا جواب دیا؟ جواب کون سا دیا؟ اللہ کی معرفت اور توحید کا۔ تو رسول اللہ نے اپنی پاک سیرت سے ایک دوسرا نمونہ دے دیا، کس کو؟ ہم مسلمانوں کو۔ یہ پہلا پیغام کیا تھا، دوسرا اب پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام دے دیا، جب بھی قیامت تک تمہارے درمیان ممبروں پہ، کتابوں میں، کسی شکل میں بھی جب اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات پہ حملہ ہو، قوم و ملت کو مشرک بنایا جائے، نصیری بنایا جائے، ناسبی بنایا جائے، بے دین بنایا جائے، تو پھر تم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ تم عقائد حقہ کا دفاع کرو، تم عقائد حقہ کو پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ رسول اللہ بھی خاموش نہیں رہے، رسول اللہ نے جواب دیا۔ وہ تھا بھی میدان جنگ، یعنی جس پہاڑی کے اوپر میدان احد میں جہاں جنگ ہو رہی تھی، ابھی تو دشمن بھی موجود ہیں، رسول اللہ جواب دے رہے ہیں پیغام توحید پہنچا کر۔ تو رسول اللہ بتا رہے ہیں خبردار، اگر کسی مقام پر کوئی گمراہی ہے، شرک اور کفر ہے، اور تم وہاں پر خاموش رہے اور تمہاری خاموشی موجب بنی قوم و ملت کی گمراہی کا، انحراف کا، تو قیامت والے دن اس کا جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا تم لوگوں نے نمائندگی کرنی ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات کی ترجمانی کرنی ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات کی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و حلم اللہم صلی علی۔ تو اب جو ہے یہ جب یہ کیا ہوا، روایات میں ملتا ہے ایک تاریخ میں، یہ جو ابو سفیان نے کہا تھا نا اگلے سال ہم آئیں گے، تو یہ کیسے آئے؟ جب اگلا سال آیا
تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد آپ اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچ گئے جنگ بدر میں، میدان میں جو تھا میدان، اس میدان میں رسول اللہ پہنچ گئے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور رسول اللہ انتظار کریں، اپنے اصحاب کا انتظار کریں، یعنی ان کے ساتھ کریں کہ یہ مشرکین آئیں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، اب ان کے ساتھ ہم جنگ لڑیں گے۔ تو مسلمان اس دفعہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کہ پچھلی مرتبہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے جنگ احد جیتتا ہوا ہم ہار گئے، تو اس مرتبہ انشاءاللہ ہم اسلام کی، رسول اللہ کی نصرت کریں گے۔ تو اب یہ رسول اللہ بھی، اصحاب نبی بھی سارے منتظر ہیں، اور ادھر سے مکہ سے جو ابو سفیان اور اس کا جو لشکر تھا وہ نکلا، کس کے لیے؟ مسلمانوں سے جنگ کے لیے۔ ان کو راستے میں خبر ملی، انہوں نے خبریں لی، کہا کہ مسلمان تو اس مرتبہ بڑی تیاری کر کے آئے، بڑھ چڑھ کر آئے۔ اچھا، اب اس کی دل میں رعب اور رو پیدا ہوا۔ جو گزشتہ آیات میں ہماری ایک آیت بھی آئی تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشارہ کیا تھا کہ ہم نے مسلمانوں تمہارا رعب کافروں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، تو لہذا ان کا رعب جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ اب جو آ رہے تھے کہاں پہ؟ جنگ کرنے کے لیے، مسلمانوں کا رعب جب ان کے دلوں میں بیٹھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اب انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں لڑتے تو ہم تو بدنام ہو جائیں گے، کہ یہ کیسے عرب ہیں، یہ تو بزدل نکلے، یہ تو شجاع نہیں ہے، یہ تو نامرد ہیں، میدان چھوڑ کے بھاگنے والے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کیا کہا؟ ابو سفیان نے اپنی پوری ٹیم میں اعلان کر دیا، لشکر میں کہا کہ جنگ کے لیے یہ سال ہمارے لیے مناسب نہیں، تو لہٰذا کہا سالی کا زمانہ ہے، تو لہٰذا ہم جنگ کو ڈیلے کرتے، تو لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو واپس لیا اور مکہ کی طرف واپس آ گئے۔ ادھر رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ انتظار کرتے رہے، خبر پہنچ گئی مشرکین آنے والے نہیں ہیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ آپ جو ہے وہ اپنے پتہ چل گیا کہ وہ نہیں آتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، جو اصحاب رسول تھے یہ سارے اس میدان کے ساتھ ایک بازار لگتا تھا، اس بازار میں گئے، وہاں پر انہوں نے خوب تجارت کی، وہاں سے پروفٹ نفع حاصل کر کے خوشی خوشی یہ وہاں پر فاتحانہ مسلمان مدینہ واپس آ گئے۔ تو لہٰذا رسول اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ دشمن کے مقابلے میں ڈر کے نہیں رہنا، دشمن اگر تمہیں ایک مرتبہ چوٹ لگا دے خوف زدہ نہ رہو، دشمن کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ مضبوط رکھو، اگر ایک مرتبہ تم کمزور پڑ گئے ہو تو پھر اپنی طاقت کو اور مزید اپنے اندر مزید بہتری پیدا کرو، اپنی قوم میں، اپنی ملت میں، تو جس سے اسلام کا وقار بلند ہو۔ دشمن میں آپ کا رعب ہونا چاہیے، تو وہ رعب ہونا چاہیے کہ واقعی یہ ملت اسلامیہ جو ہے یہ طاقتور ہے۔ تو آپ دیکھ لیں موجودہ دور میں، اب تو اس دور میں ہم دیکھیں نا، بڑی دنیا والوں نے کوشش کی تھی، بڑی دھمکیاں، بڑے ایٹم، بڑے بم، بڑے جنگی ہتھیار استعمال کیے ہیں، اور اکیلا ایران کھڑا رہا۔ لوگ ڈرتے تھے، اس کا ساتھ دیں گے تو ایران کا ساتھ دیں گے تو مارے جائیں گے، اس کا ساتھ دیں گے تو عمران کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ کوئی ایران سے ڈرتا تھا، کوئی امریکہ سے ڈرتا تھا، تو لہٰذا وہ جو ہے یعنی اسی ڈر میں، لیکن اللہ اکبر، ایران والوں کے اندر جو ہے وہ حسینی جذبہ تھا۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن نام حسین کو مٹنے نہیں دیں گے، تو لہٰذا علی کو مانا ہے تو پوری شجاعت کے ساتھ آ گئے۔ اور آج تو الحمدللہ اس قوم میں آج تو ہمارے اندر یہ فکر، یہ تو ہمیں ماؤں نے اپنے دودھ میں یہ محبت آل محمد اور یہ چیز عطا کی ہے، یہ جذبہ عطا کیا ہے، ہمیں یہی فکر ہے۔ میں اکثر یہی کہا کرتا ہوں، دشمن کیا کرے گا؟ مار دے گا نا، مار دے۔ ہمارے جو نظریات ہیں ان کو تو نہیں مٹا سکتا۔ یزید نے بھی بڑی کوشش کی تھی حسین کو مٹا دوں، یزید مٹ گیا، آج حسین باقی ہے، جگہ جگہ پہ نام حسین ابن علی باقی ہے، زندہ ہے۔ اس لیے تاریخ گواہ ہے، علماء اسلام، علماء اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر دیکھے، جب جو ہے وہ یزید کی قبر کھودی گئی
تو کیا تھا اس میں وجود نہیں تھا، صرف ایک کالی لکیر موجود تھی. تو یہ تو دنیا والوں نے حال اپنی آنکھوں سے دیکھا اور علماء مورخین نے اس حقیقت کو تاریخی کتابوں میں نقل کیا. تو یزید ایسا مٹا کہ آج اس کی قبر کا نشان بھی نہیں ہے. قبر کھودی تو اس کے اندر وجود نہیں تھا، لیکن آج نام حسین اتنا زندہ ہے. اللہ اکبر. جس حسین کی لاشیں کو پامال کر کے کربلا میں چھوڑا تھا، آج اس کی قبر مطہر کا اتنا عظیم الشان روزہ لوگوں کے لیے مرکز زیارت و ہدایت ہے. آج حسین ابن علی کا نام اتنا اللہ نے زندہ کیا، گلی گلی کریا کریا ملک ملک ہر جگہ پہ آپ کو حسین ابن علی کی مجلس عزا حسین کی ہوتی ہے اور دین اللہ کا پیش کیا جاتا ہے. یہ پوری یعنی عملی تفسیر پیش کر دی حسین ابن علی کی اس مجلس نے کہ حسین ابن علی نے بقائے اسلام کے لیے قربانی دی تھی. اور آج یہ مجلس حسین ابن علی یہ نمائندگی کر رہی ہے اس جملے کی کہ آج مجلس حسین ابن علی میں جو اللہ کا دین پیش ہوتا ہے مجلس حسین، لیکن دین خدا کی ترجمانی ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد اللہ صلی علی محمد وعلی. دنیا والوں کی یہ حسرت رہے گی حسین کا ذکر مٹ جائے، دنیا والوں کی حسرت رہے گی علی کا ذکر مٹ جائے. مٹانے والے تو مٹ جائیں گے، نہ نام علی مٹے گا نہ نام حسین مٹے گا. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی. تو لہٰذا مسلمانوں کو طاقتور ہونا چاہیے اور ہر مقام پر ہر میدان میں جہاں پہ بھی دیکھے علمی انداز سے اور باقی ہدایت کے اعتبار سے معاشرے میں جہاں پہ بھی دیکھے دشمن اپنی جس طرح سازش کر رہا ہے، مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنی علمی اپنے ہدایت اپنے فلاحی امور میں اپنے آپ کو اس طرح مستحکم اور مضبوط کرے کہ دشمن اپنی سازشوں میں ناکام ہو جائے. تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے مسلمان ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، مالی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، ہدایت کے اعتبار سے. تو ایک دوسرے کے اوپر ہم سب کے حقوق ہیں. تو یہ جو ہے، اور اس میں جو صحیح چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہمارے پاس قرآن کی تعلیم. ہم صحیح تعلیم اور تربیت دے سکتے ہیں تو وہ کس کے ذریعے سے؟ قرآن کے ذریعے. رسول اللہ نے بھی صحیح جو تعلیمات دی تھی اپنی امت میں اپنے اصحاب میں قرآن کے ذریعے سے دی تھی. تو ہم بھی معاشرے میں قرآن کی تعلیمات کو عام کریں. قرآن ایسی، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے اس کے اوپر کسی کو بھی اختلاف نہیں. اگر کوئی قرآن کے اوپر ایمان رکھ کے کہتا ہے میں قرآن کی بات کو نہیں مانتا تو یہ قرآن پر ایمان رکھنا نہیں ہے. اس کو یہی اس جملہ میں قرآن کے اس عقیدے کو نہیں مانتا یہ اس کے کفر کی دلیل بن جائے گی. لہٰذا قرآن پر ایمان کا مطلب ہے قرآن جو عقائد دے وہی رکھنا واجب ہے، اس سے ہٹ کے ہم اپنا عقیدہ نہیں رکھ سکتے. تو لہٰذا اس لیے قرآن مجید کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا الا من تعلم القرآن وعلمہ وعمل بما فیہ فانا سائق الی الجنہ ودلیل الی الجنہ. قربان کتنی باعظمت حدیث ہے. سید الانبیاء فرماتے ہیں جو شخص قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دوسروں کو دیتا ہے، خود بھی حاصل کرے اور دوسروں کو بھی تعلیم دے. سید الانبیاء فرماتے ہیں تعلیم حاصل کر کے خود بھی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی دے، اور اس کے بعد ایک اور ذمہ داری ہے وہ اور عمل بھی کرے. کیا کرے؟ عمل بھی کرے. یہ تعلیم حاصل کر کے دے اور عمل کرے. آپ نے فرمایا جو اس طرح کرے گا میں رسول اللہ اس کو جنت کے راستے جنت کے دروازے تک لے جاؤں گا اور اس کی رہنمائی کرتے ہوئے جاؤں گا. یعنی میدان معاشر میں جب اس کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ یہ جنت میں جائے تو اس کو مثلاً اگر پریشانی ہے کہ جنت کس طرف ہے ویسے تو نمایاں ہوگی. یعنی رسول اللہ فرماتے ہیں میں اس مقام سے جنت کے دروازے تک اس کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو راستہ دکھاتے ہوئے لے جاؤں گا. کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن ہیں. جس طرح دیکھیں نا ہمارے بعض گیسٹ آتے ہیں تو ہم لوگ کیا جاتے ہیں، مثلاً علماء آ جاتے ہیں تو ہم کیا جاتے ہیں دور تک گاڑی سے لے کر آتے ہیں، ہے نا. یہ آداب میں سے یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے. یعنی مجالس عزا کریں یا کوئی پروگرامز ہوں ہمارے پاس علماء آئیں تو ہم کیا کریں، اہل علم علماء کی عظمت ہے، ان کو گاڑی سے
لے کر آئیں اور پھر وہاں پر ان کو چھوڑ کر آئیں. کیوں کریں ایسے؟ اس طرح کرنے سے آپ اپنی نسلوں اور اولادوں میں علماء کی محبت پیش کر رہے ہیں، ان کو پتہ چلے. اور یہ میں ایک مرتبہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. دیکھیں ہمارے ایک بہت بڑے عالم گزرے شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ. تو شاہ عباس اعظم نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ایران میں تشیع پھیلے، مذہب آل محمد پھیلے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں ایک قربانی دینی پڑے گی. کہا قبلہ میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ ایک قربانی ہے کہ تم ایک عظیم الشان دعوت رکھو اور اس دعوت میں مہمان خصوصی ہوں گا. یہ نہیں ہے کہ بھئی میں نہیں. علماء کبھی بھی جو کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے، وہ اپنی ذات کو نہیں، وہ ایک علماء کی صنف کی عظمت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، وہ ان کی اپنی ذات نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال وہ جو ہے ایک عظیم الشان جو ہے وہ مجلس برپا ہوئی. لوگ آ چکے، وزراء، بادشاہ سارے آ چکے، مختلف ممالک سے، شہروں سے سب معزز لوگ آ چکے. اب خبر ملی کہ شیخ بہائی کی سواری آ چکی. شیخ بہائی پہنچے، بادشاہ جلدی سے اپنے تخت سے اٹھا اور ان لوگوں سے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک عالم دین کی سواری تک پہنچا. جب وہاں پہنچا تو ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر ان کو آگے لے کے آ رہا ہے. کہاں پر؟ جو اس طرف سے بھی صوفے اور کرسیاں اس زمانے کی لگی ہیں، اس طرف سے بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ درمیان میں خالی جگہ ہے. بادشاہ ایک عالم کی سواری کی لگام کو پکڑ کے لے کے آ رہے تخت تک. دنیا یہ منظر دیکھ رہی ہے اور پھر عالم دین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا. جب یہ دیکھا تو دنیا والوں نے کہا کہ اچھا ہم تو سمجھتے تھے کہ بادشاہ کی اتنی عظمت اور توقیر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے عالم کا مقام اتنا بلند ہے کہ بادشاہ بھی اس کی تعظیم کرتا ہے. تب سے لوگوں نے نظریہ چینج کیا. ہم بھی اپنی اولادوں کو کیا کریں گے؟ ہم دینی درس گاہوں میں داخلہ دیں گے. تو دینی درس گاہوں میں داخلہ لیا اور پھر جو ہے ماشاءاللہ یعنی مذہب آل محمد جو ہے وہ کثرت سے اس طرح سے پھیلا. تو یہ ہوتا ہے اپنی نسلوں میں، اپنے بچوں میں یہ شعور پیدا کریں علماء کی تعظیم. اگر آج ہم علماء کی تعظیم نہیں کریں گے، علماء کا احترام نہیں کریں گے، پھر ظاہری بات ہے ہماری نسلیں، ہمارے خاندان علماء سے دور ہو جائیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ گمراہی اور جہالت. معاشرے میں آپ ذرا نگاہ کریں، آپ کے ارد گرد کتنے رشتہ دار ہیں ہمارے، کتنے ہمارے خاندان ہیں، کتنے ہمارے ہمسائے ہیں، کتنے مولائی ہیں، کتنے ماتمی ہیں، کتنے زوار ہیں، کتنے بابا ہیں، کتنے ماشاءاللہ بڑے بڑے نام والے ہیں، لیکن ان کے گھروں میں دیکھو دین کا نام ہے دین کا نام. غسل کا پتہ نہیں ہے، وضو کے احکام نہیں آتے، حج کا پتہ نہیں ہے، حج کے احکام کا علم نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے. تو ابھی مجھے وہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ مولانا صاحب یہ 2 دن پہلے کہہ رہے تھے قبلہ ایک بندہ حج کر کے آیا ہے، حج کر کے آئے ہیں، تو وہ انہوں نے وضو اس طرح کیا ہے. کیسے؟ انہوں نے پہلے وضو میں کیا دھونا چاہیے؟ ہاتھوں میں پہلے دائیں یا بایاں؟ دایاں ہاتھ دھوتے ہیں. کہا کہ وہ نا پہلے بایاں ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر بایاں ہاتھ. اس طرح وضو کر کے حج کر کے آ گئے. اب بتائیں یہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے. جس کو صحیح وضو کرنا بھی نہیں آتا وہ حج کے احکام خاک جانے کا. علماء سے متنفر کیا گیا، علماء سے دور کیا گیا. علماء کو کوئی نقصان نہیں ہے اور اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنا دین برباد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت فرمائے. صلوات پڑھے محمد و احمد اللہم صلی علی. لہٰذا اپنی نسلوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں، اپنی اولادوں میں اور اہل علم علماء کی محبت کو راغب کریں، ان کو علماء کے قریب کریں، ورنہ ہماری نسلیں در نسل علماء سے دور ہو جائیں گی، نتیجہ گمراہی. یہ تھا آیت نمبر 104 کا پیغام. آیت نمبر 105 اور 6 اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اے رسول بے شک ہم نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید تم پر حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ ایک صلوات پڑھے محمد. اللہ نے آپ کو آگاہ کیا ہے، یعنی جس چیز سے اللہ نے آپ کو آگاہ کیا ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور خیانت کاروں کے طرفدار نہ بنیں. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی
یعنی بتا رہا ہے کہ جو ہم نے آپ کو علم دیا ہے، جو آپ کو معرفت دی ہے، آپ اس کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، آپ حق کی طرفدار بنیں، خائنین کی طرفدار نہ بنیں۔ دوسری آیت یعنی آیت نمبر 106 اور یہ لاسٹ آیت ہے آج کی، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اے رسول آپ استغفار کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا مہربان ہے۔ تو یہ دو آیات ہیں۔ اس آیت نمبر 105 کا شان نزول یہ کیا ہے؟ دیکھیے مدینہ میں، شہر مدینہ، مدینہ الرسول میں ایک مل کے صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ مدینے میں انصار جو تھے نا ہمارے، ادھر دو قبیلے تھے، ایک انصار اور ایک مہاجرین۔ انصار وہ تھے جو اہل مدینہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کا استقبال کیا، مہاجرین وہ تھے جو ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو انصار کیا کرتے تھے؟ انہوں نے گھر دیے، ان کو پیسہ، ان کی مالی مدد کرتے تھے، اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ ایک دو پنکھے چلا دیجیے، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے ان کو انصار کہتے ہیں۔ انصار کا مطلب ہے مددگار، مدد کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا ہوتا ہے نا بات، نام ہونا چاہیے تو مددگار بھی ہم بنیں۔ تو بہرحال یہ انصار میں سے کچھ لوگ تھے۔ تو ایک قبیلہ تھا بنو ابیرق، اس کے 3 بھائی تھے، بشیر، بشر اور مبشر۔ بشیر اور مبشر ظاہری طور پہ کلمہ اسلام پڑھتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ منافق تھے۔ ابھی آج کی آیت میں بھی آپ کچھ سنیں گے، آگے کی جو آیات آ رہی ہیں اس میں ان کا دردناک انجام کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ یہ 3 بھائی تھے، ظاہری طور پہ اسلام۔ اب رسول اللہ نے بھی کیا کرنے تھے؟ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کریں گے؟ اسلام کے احکام جاری کریں گے، چونکہ یہ اسلام کے دعوے دار تھے۔ تو یہ 3 بھائی تھے لیکن تھے منافق۔ مدینے میں ایک مسلمان کے گھر میں چوری ہو گئی۔ جس گھر میں چوری ہوئی وہ صحابی نبی تھا، اور وہ چچا تھا رسول اللہ کے ایک ایسے صحابی کا جو بدری صحابی تھا، قتادہ بن نعمان۔ یہ ایک بدری صحابی تھے، یعنی صاحب عزت، صاحب وقار، تو اہل بدر میں سے تھے۔ ان کے قتادہ بن نعمان کے چچا کے گھر چوری ہوئی۔ چوری میں سے کھانے کا سامان چوری ہوا، زرہ چوری ہوئی جو بدن پہ پہنی جاتی ہے، اور تلوار چوری ہوئی۔ یہ 3 چیزیں چوری ہوئی۔ یہ سامان چوری کیا کس نے؟ بشیر نے، منافق تھا 3 بھائیوں میں سے ایک بشیر، جس کا کنیت ابو طعمہ تھا۔ اس نے چوری کی۔ چوری کرنے کے بعد جو ہے اس نے الزام لگا دیا ایک شاعر پر جو رسول اللہ کی شان میں اشعار کہتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول اللہ کی شان میں وہ اشعار کہتا تھا، اس کا نام تھا لبید۔ تو یہ منافقین نے کیا کیا؟ اس چوری کا الزام ڈال دیا لبید پر، کہا کہ یہ جو چوری ہوئی نا فلاں کے گھر میں، اس کی چوری کی ہے لبید نے۔ لبید کو جب یہ خبر ملی کہ میرے اوپر تو تہمت لگائی گی، الزام لگایا گیا، اس نے اٹھائی تلوار اور پہنچا ان منافقین کے گھر میں۔ اس نے کہا کہ تلوار رکھ دی اس کے جسم میں، کہا کہ دیکھو تم میرے اوپر لگا رہے ہو تہمت، تم پہلے بھی جسارت کرتے ہو، تمہارے نفاق کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، تم رسول اللہ کی حجب کرتے ہو، اشعار میں توہین کرتے ہو، اشعار تم لکھتے ہو اور اس کی نسبت دیتے ہو میری طرف۔ اب تم صحیح طرح اقرار کرو کہ چوری کس نے کی، ورنہ میں ابھی تلوار جو ہے نا تمہارے پیٹ میں گھونپ کر تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ خوف زدہ ہوا کہ جس طرح یہ جوش اور آیا ہے یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا کہ ہاں میں جو ہے تم کو بری کرتا ہوں، تو میں کہہ دوں گا کہ لبید نے چوری نہیں کی۔ تو یعنی اب موت کے ڈر سے، چونکہ ڈنڈا آ گیا سر کے اوپر، تو اب یہ منافق تھے، کہا ٹھیک ہے اس نے چوری نہیں کی۔ ادھر سے قتادہ بن نعمان رسول اللہ کی خدمت میں آئے،
جو بدری صحابی تھے، یا رسول اللہ میرے چچا کے گھر میں چوری ہو گئی ہے، یہ چیزیں چوری ہوئی. آپ نے فرمایا کہ تم تحقیق کرو اس کے بارے میں. تحقیق کی گئی. ادھر سے یہ تحقیق کر رہے ہیں کون؟ یہ صحابی نبی کہ چوری پھر کی کس نے. اور جو چور تھا بشیر ابو طعمہ، اس نے کچھ اور لوگوں کو تیار کیا، تم جاؤ رسول اللہ کے پاس اور ان کے اوپر جو ہے تم ان سے بات کرو کہ یہ جو ہے نا چوری لبید نے نہیں کی، یہ چوری جو ہے نا اس نے بشیر نے نہیں کی، جو منافق تھا انہوں نے نہیں کی. تو یہ جو قتادہ آپ کا صحابی بدری ہے جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، بڑی اس کی تعریف آپ کرتے ہیں، یہ اس نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے. لوگوں نے آ کے گواہی دے دی. اب لوگوں نے گواہی دے دی رسول اللہ کے سامنے کہ چوری جو ہے اس منافق نے نہیں کی. بھئی پھر کس نے کی؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو چوری ہے ایک یہودی نے کی ہے. وہ کیسے؟ کہا فلاں یہودی کے گھر جو ہے نا وہ ایسی خبر ملی ہے. یہودی کے گھر میں جب مسلمان گئے تو دیکھا وہاں پر کھانے کا سامان بھی ہے، تلوار بھی ہے اور زرہ بھی ہے. اب اسی منافق نے بشیر نے یہ سامان چوری کا وہاں رکھوا دیا تھا، چونکہ خبر رسول اللہ تک پہنچ گئی. اب میں چوری ثابت ہو گئی تو میرا ہاتھ کٹ جائے گا. چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا. تو میری تو عزت بھی خراب ہو جائے گی. تو لہٰذا الزام جس اپنی جان بچاؤں عزت بچاؤں وہ یہودی کے گھر میں ڈال دیا. مسلمان تو ویسے بھی یہودیوں سے نفرت کرتے ہیں، تو کیوں نہ اب میں یہ سارا الزام ایسے اس کے اوپر ڈال دوں. تو یہ تھی خیانت. تو اس نے اس کے اوپر الزام ڈالا. اب ظاہری حالات کیا بتا رہے ہیں؟ حالات سامان چوری کا کہاں سے برآمد ہوا؟ یہودی گھر سے. لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں اور ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ قتادہ بن نعمان اس نے الزام لگایا ہے بشیر کے اوپر. لہٰذا اب رسول اللہ نے جب دیکھا حالات کیا ہیں، ادھر سے قسمیں اٹھوائی. ان منافقین نے قسمیں اٹھا لی، ہم نے تو چوری اور سامان چوری برآمد ہوا یہودی کے گھر سے. تو لہٰذا یہ ظاہری حالات تھے جس کی وجہ سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد آپ نے فیصلہ سنایا. کیا فیصلہ سنایا؟ کہا کہ اے قتادہ بن نعمان، تم نے ان کے اوپر الزام لگایا، یہ تم نے ان کے اوپر تہمت لگائی چوری کی. یعنی رسول اللہ نے افسوس کیا. جو بدری صحابی تھا، اب وہ منافقین جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو بچا گئے، کیونکہ انہوں نے سازش رچائی، بندوں کو بھی بھیج دیا اور چوری کا سامان بھی یہودی کے گھر میں رکھوا دیا. تو یہ اب ظاہری حالات کے مطابق رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا ان کے حق میں. کن کے حق میں؟ منافقین کے حق میں. یہ بری ہیں، چونکہ جو ظواہر رسول اللہ کی جو شریعت ہے نا وہ ظاہری ہے. ظاہری کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری کہتے ہیں یعنی جو ظاہری طور پہ گواہیاں نظر آئے، اسلام کہتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حکم جاری کریں. تو یہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بنیاد پر حکم جاری اسلام کا کیا جاتا ہے. جو حکم واقعی ہوتا ہے یعنی حقیقت میں کیا ہے اس کو ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب جو ہے یہ قتادہ بن نعمان بدری صحابی، یہ یہاں سے بڑا افسردہ پہنچا اپنے چچا کے پاس جس کی چوری ہوئی تھی. کہا لو متو، کاش میں آج مر جاتا، میں رسول اللہ کے سامنے ایسی باتیں نہ سنتا. میرا تو یعنی باتیں میں نے رسول اللہ سے سنی، جو میری اتنی عزت، میرا مقام، بدری صحابی ہوتے ہوئے نبی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے آپ رسول اللہ نے مجھے ایسا کہا، تو میرا تو دل کرتا ہے کاش میں مر جاتا کہ میں یہ باتیں نہ سنتا، میں رسول اللہ کا سامنا نہ کرتا. اس نے جو چچا تھا مومن تھا، اس نے کہا واللہ المستعان، وہ بھی معرفت الہی رکھنے والا تھا. کہا منافقین نے اپنی جو سازش کی ہے نا، تو اللہ پہ چھوڑ دے سارے فیصلے، اللہ بہترین مددگار ہے. اللہ اکبر. اس لیے حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پورے قرآن کا نچوڑ ایک آیت پہ پایا ہو، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو لہذا یہ اسلامی نظریہ. ہم لوگ جب مصیبتوں میں گرفتار ہوتے اپنے تمام امور، کوئی تہمت لگائے ہم پر، کوئی ہمارے اوپر جسارت کرے، کوئی ہمارے اوپر بات، اللہ پر چھوڑ دو،
پھر دیکھو کیسے وہ بندہ رسوا ہوتا ہے. اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد آپ فرماتے ہیں جو کسی مومن کو رسوا کرنے کی سوچتا ہے، فکر کرتا ہے، حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اس کو رسوا کرنے سے پہلے اس کو اپنے گھر میں رسوا کرتا ہے. استغفر اللہ. تو یعنی ہمیں یہ وارثان قرآن متنبع کیا خبردار مومنین کی عزتوں کو نہ اچھالو. تو لہٰذا کسی کو رسوا کرنے کے بارے میں پلان بناؤ گے، جھوٹی تہمتیں لگاؤ گے، یاد رکھو پھر اللہ کی پکڑ سے تم نہیں بچ سکتے. اب اس نے چچا نے کہا کہ تم اللہ مددگار ہے، انشاءاللہ وہی راستہ نکالے گا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب اللہ کی طرف جا مسئلہ میں اللہ پر ہی چھوڑ دیتا ہوں. تو رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ حق کا کیا. اس کے دل میں بھی معرفت نور ایمان تھا، اللہ پہ بھروسہ کیا، رسول اللہ کے بارے میں بھی کوئی جسارت نہیں کی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دیکھا، جب اتنا پاک ظرف والا ہے، میری ذات پہ بھروسہ کر رہے، اللہ نے جبرائیل امین کو نازل کیا. یہ آیت مجیدہ اس مقام پر نازل ہوئی، اے رسول آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کرے جو آپ کے پاس علم ہے، آپ خیانت کاروں لوگوں کی طرفداری نہ کریں. تو یعنی اس میں ان منافقین کو کا جو ہے وہ جرم واضح کر دیا اور اس بدری صحابی کو بری و ذمہ کر دیا. تو لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی خود یعنی دفاع کیا. صلوات پڑھتے محمد رحمہ. اب یہاں پر جو ہے یہ سوال ہے، ایک مل کے صلوات پڑھتے محمد و اہل بیت اللہ. اب یہاں پر دیکھیں ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس آیت مجیدہ میں اور شان نزول میں. ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ رسول اللہ کو حکم ملا کہ آپ کو جو علم دیا گیا، جو علم اور معرفت ہے، اس کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں، ایسے ہے نا. اور دوسرا کیا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، یعنی علم و معرفت کے ساتھ. آپ خیانت کار لوگوں کے طرفدار نہ بنیں. تو یعنی رسول اللہ کو کہا گیا آپ حق کے فیصلہ کرنے والے بنیں، آپ خیانت کار کو نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں حق کس طرف ہے، حق کا فیصلہ کریں. تو حق کا فیصلہ کرنا ہے، آپ نے کوئی رشتہ نہیں دیکھنا. عام طور پہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ دو بچوں نے مثلا غلطی کی، اس میں ہمارا بچہ بھی انوالو ہے، تو ہم نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو بچا لوں، ہم نے دوسرے کے بچے کے اوپر وہ ڈال دیا. تو ہم یہ حق کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم اولاد سے محبت کی وجہ سے اپنی اولاد کو بچا لیتے، دوسرے کے بچے کو خراب کر دیتے. تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی حق کا فیصلہ کرتے میں رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں. بیوی کو بچا لیا، بہن بھائیوں کو بچا لیا، اولاد کو بچا لیا، دوستوں کو بچا لیا، رشتہ داروں کو بچا لیا، دوسروں کے حق تلف ہو رہے. قرآن کہہ رہے حق کا فیصلہ کرو. پہلا حکم اللہ جو دے رہا ہے کہ علم و معرفت میں فیصلہ کرنا ہے، جہالت سے، تعصب سے، لا علمی سے فیصلہ نہیں کرنا. اور طرفدار خیانت کاروں کے طرفدار نہ ہو، یعنی آپ چھان بین کریں، ریسرچ کریں حق کیا ہے، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. صلوات پڑھیں محمد علیہ اللہم صلی علی. صحیح طرح بیٹھے بار دیگر بآواز بلند صلوات اللہ. لہذا حق کے طرفدار یہ جو یعنی ہمیں بہت بڑا پیغام دیا گیا رسول اللہ کی سیرت کے حوالے سے. تو آپ یعنی رشتے کو، دوستی کو، ان چیزوں کو پیچھے رکھے. ہماری نگاہ میں فیصلہ قرآن کی روشنی میں ہونا چاہیے، جس طرح رسول اللہ کو حکم دیا گیا. اور مولا علی علیہ السلام بھی ایسے کرتے تھے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ علم و ہدایت کی روشنی میں کرتے تھے فیصلہ. اچھا، فیصلہ کرنے میں کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ نے بھی اپنے سامنے سب کو بلایا تھا. سامان برآمد ہوا، اس کے گھر سے ملا، اس نے اقرار کیا سامان میرے گھر میں ملا ہے. منافقین نے شرعی قسم کھائی اور دوسرے لوگوں نے ان کے بارے میں بھی بتایا. تو ہر طرف سے کچھ لوگوں نے گواہیاں دی، کچھ لوگوں نے قسمیں کھائیں. رسول اللہ نے ظاہری طور پہ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا. تو حکم اسلام کا، شریعت کا،
کہ جب بھی آپ قضاوت کرو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ قاضی ہو، چاہے ہم میں سے کسی کے پاس کوئی فیصلہ پہنچے، صرف ایک شخص کا سن کے فیصلہ کریں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ عام طور پہ ہمارے گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں میاں بیوی کی لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ وہ ایک طرف سنتا ہے، مثلا شوہر نے صرف ماں کی سنی، اس نے بیوی کی نہیں سنی۔ جب ماں کی سنی اس نے ایک طرف کی سنی، دوسری طرف کی نہیں سنی، اس نے غصے میں آ کے جو ہے وہ بیوی کو آ کے تھپڑ مار دیا۔ یہ بے وقوفی ہے، ایک طرف سنی۔ بہن کی سنی، بیوی کی نہیں سنی، اس کی چغل خوری میں آ کے پھر بیگم کو مار دیا، یہ بھی غلط ہے۔ بیوی کی سنی، ماں اور بہن کی نہیں سنی، جا کے ان کے ساتھ لڑائی اور جھگڑا کر لیا، یہ بھی گناہ کر لیا۔ اسی طرح سے اپنی اولاد اور دوسرے بچوں کے درمیان اپنے بچے کی سنی، دوسرے کی نہیں سنی، تو یہ بھی ہم نے دوسرے کے حق میں کیا کر لیا؟ ظلم کر لیا۔ اسی طرح سے ہم نے معاشرے میں اور دو افراد کوئی آ گئے ہمارے پاس، ہم نے ایک کی بات سنی، ہم نے دوسرے کی بات نہیں سنی۔ اسلام کہتا ہے بہن بھائی ہوں، اولاد ہو، والدین ہوں، یہ رشتے بعد میں رکھو، پہلے تمہارے سامنے اللہ کا کلام ہو، اللہ کا کلام۔ رشتے داریاں نہیں بچیں گی، یاد رکھیں، چاہے میں بھی کیوں نہ ہوں۔ دین خدا سب کے لیے برابر ہے، رسول اللہ سے لے کر ایک عام شخص تک سب کے لیے حکم الہی سب کے لیے برابر ہے۔ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور بڑی شان والا وہ یہ کہے کہ ہم ان قوانین سے مستثنا ہیں، ہمارے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوں گے، میں صرف اس کی بات سنوں، اس کی نہیں سنوں، میں اس کی سنوں، اس کی نہیں سنوں، قیامت والے دن ہم جواب دیں گے، کیونکہ ہم نے ایک کی سنی دوسرے کی نہیں سنی، دوسرے کے حقوق تلف ہو گئے۔ قیامت والے دن ہمارا حشر نشر ظالمین میں سے ہوگا۔ ہم نے تو ایک طرف کی سنی، دوسری کی سنی نہیں۔ مولا علی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ سب کو پہلے سامنے بٹھاتے تھے، ایک کو سن لیتے تھے، چلو اب تم جاؤ یہاں سے، میں دوسرے کی سنتا ہوں۔ عورت ذات ہے نا، عام طور پہ کیا کرتی ہے؟ رو دھو کے اپنے آپ کو پاک دامن اور سچی بنا لیتی ہے، بی بی پاک دامن بن جاتی ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں، مثلا عورت نے روئی دھوئی اور مثلا گھر میں بھائی ہے جو کوئی اور ہے، وہ بیچارہ قصوروار بن گیا۔ تو کبھی بھی ان چیزوں کے تاثرات ہماری زندگی میں نہ ہوں، ہر طرف سے بات سنیں۔ مسئلہ اگر بالفرض کوئی غلطی پہ بھی ہے، پھر بھی اسلام کہتا ہے اس کو مصلحت کو یعنی صلح صفائی کے ساتھ حل کرے، پھر بھی کوئی ایسا اقدام نہ کرے جس سے فتنہ فساد لازم آئے۔ اللہ صلی علیہ۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں کا ماحول بہترین بنا سکتے ہیں۔ یعنی گھر میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے، مثلا بیوی ادھر سے ماں، ادھر سے بیوی، ادھر سے بہن، ادھر سے بھائی، ادھر سے بیوی، یا کوئی اور رشتے، آسان انداز یہ ہوتا ہے، مثلا بیوی نے کوئی بات کی نا، اچھا ٹھیک ہے میں ان کو سمجھاؤں گا، بیوی کو تسلی دے دیں، اور ماں سے کہیں آپ بھی اس کو بیٹی بنا کر لے آئے تھے، کوئی مہربانی کریں، چلیں گھر کا ماحول اس کو بھی آسان انداز سے متوجہ کر دیں، ماں کے حق میں بھی جسارت نہیں کریں۔ اسی طرح سے اگر ماں نے کوئی بات کی ہے تو مثلا تمہاری بیوی نے ایسا کیا ایسا کیا، اچھا چلو ٹھیک ہے آپ صبر کریں، آپ بڑی ہیں، میں اس کو سمجھاتا ہوں، جی، تو آپ اسے پھر بیوی کو جا کے سمجھائیں کہ دیکھو میں تمہاری ماں کی رسپیکٹ اور عزت کرتا ہوں، تو پھر تمہارے حق بنتا ہے کہ تم بھی میری ماں کی عزت کرو۔ یعنی ایسا انداز اپنانا چاہیے کہ گھر کا ماحول بہتر سے بہتر ہو جائے۔ تو لہٰذا اسلام نے ہمیں ایک بہترین قانون دیا رسول اللہ کی سیرت میں، قرآن کی اس آیت مجیدہ سورہ نساء کی آیت نمبر 105 نے، کہ تم کیا کرو، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ، ایک طرف والے کی سن کے فیصلے نہ کرو۔ اگر کسی کا حق تلف ہو گیا، کسی کا مال تلف ہو گیا، کسی کی عزت خراب ہو گئی، کسی کی ناموس خراب ہو، قیامت والے دن ہم سب کو جواب دینا۔ یہاں پہ ہم بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ مثال کے طور پہ میں کسی بچے پر، کسی جوان پر جھوٹا الزام لگا کے میں دنیاوی مفاد تو حاصل کر لوں، مال اور اپنی عزت بچا حاصل کر لوں، قیامت والے دن یہ سب کچھ وبال ہوگا۔ لہٰذا ہم لوگ یہی کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو بچا لیتے ہیں، اپنے عزتوں کو بچا لیتے ہیں، اپنے مال کو بچا لیتے ہیں۔ حق کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے ایک مل کے بآواز بلند صلوات اللہ۔ رسول اللہ نے بھی حق کا فیصلہ کیا ہمارے لیے ایک بہترین، جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ
کہ اے رسول تم حق کے طرفدار بنو، یعنی خیانت کار لوگوں کے طرفدار نہ بنو۔ کیا مطلب؟ یعنی حق کے طرفدار بنو۔ تو لہذا فیصلہ صحیح ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ جو حکم دیا رسول اللہ نے اس کو عملی طور پہ کر کے بھی دکھایا۔ تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے، اور ہمارے بزرگ محدثین علماء وسائل الشیعہ ہماری بہت عظیم کتاب ہے حدیث کی، اس میں من لا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے نقل کیا، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں نقل کیا، اور بھی بہت سارے محدثین، یعنی ہمارے جو بڑے مصدر ہیں وہ من لا یحضرہ الفقیہ وسائل الشیعہ یہ مصدر ہے۔ تو پھر اس کے بعد بحار الانوار ہے، باقی علماء نے پھر ان کتابوں سے لیا۔ روایت ہے کہ فتح مکہ کے بعد ایک خاتون نے چوری کی، بہت بڑا قبیلہ بنی مخزوم سے ایک خاتون تھی معزز، اس نے چوری کی۔ چوری کی سزا جو تھی وہ ہوتی ہے ہاتھ کاٹنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرعی گواہیاں پیش کی گئی، یا رسول اللہ یہ چور نہیں ہے، اور گواہوں نے گواہیاں بھی دے دی۔ جب گواہیاں مل گئیں تو پھر کیا ہوا؟ رسول اللہ نے حکم جاری کیا کہ اس کی انگلیاں کاٹی جائیں، اس چورنی کی انگلیاں کاٹی جائیں، چور کی سزا انگلیاں کاٹنا ہے، اس کی انگلیاں کاٹی جائیں۔ تو جب انگلیاں کاٹنے کا حکم جاری ہوا تو جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے وہاں پہ پریشان ہو گئے، یہ تو اتنی معزز خاتون ہے، معزز خاندان ہے، ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی اگر ہم نے اس کی چورنی کی انگلیاں کاٹ دی، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ کہا کہ اس طرح کرتے ہیں رسول اللہ تک کوئی سفارش پہنچاتے ہیں۔ انہوں نے اختیار کیا، ایک رسول اللہ کے صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید۔ یہ اسامہ بن زید کون تھے؟ زید تھا رسول اللہ کا ایک آزاد کردہ غلام، اس غلام کے بیٹے تھے حضرت اسامہ۔ حضرت اسامہ یہ وہ تھے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ، جب ابھی امام حسین علیہ السلام نہیں آئے تھے اس دنیا میں، روایت میں ملتا ہے کہ اپنے ایک زانو پہ حضرت امام حسن کو بٹھاتے تھے، دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ کو بٹھاتے تھے، یعنی رسول اللہ اتنا پیار دیتے تھے۔ یہ وہی اسامہ ہیں جب رسول اللہ کے وصال سے پہلے آپ نے اپنے اصحاب سے کہا تھا کہ لشکر اسامہ سے عدول نہ کرنا، اپنے اصحاب کو حکم جاری کیا تھا کہ لشکر اسامہ کے ساتھ رہو۔ لیکن آپ دیکھیں سائے ستہ علماء اہل سنت کی کتابیں گواہ ہیں، بڑے بڑے اصحاب نبی نے رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہوئے لشکر اسامہ کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا اور مدینے میں بیٹھ گئے، اور کیا بہانہ بنایا؟ رسول اللہ بیمار ہے۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں جاؤ لشکر اسامہ کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ رسول اللہ بیمار ہے، ہم یہاں پر تیمارداری کے لیے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ روک سکتے تھے نا کہ رکو میری تیمارداری کے لیے، جب رسول اللہ بھیج رہے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ ہم رسول اللہ کی بیماری کا اگر بہانہ بنائیں گے تو یہ تو رسول اللہ کی نافرمانی ہے، یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ تحقیق کرے، ریسرچ کرے وہ کون سے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ حق تک پہنچنے کے لیے انسان، یہی روایت بڑی ہے۔ تو بہرحال لشکر اسامہ کو دنیا والوں نے چھوڑ دیا، تو یہی وہ اسامہ، ان کو بھیجا گیا جاؤ رسول اللہ کو ان کو سفارش کرو ہماری کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے۔ وہ آئے، یا رسول اللہ ایک بڑا قبیلہ ہے، اس کی مہربانی کریں، تو پورے قبیلے والوں کی ریکویسٹ ہے تو اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سنی، روایت کے جملے ہیں فغضب، رسول اللہ غضبناک ہوئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ سفارش کرنا ہے، رسول اللہ کے رنگ بدل رہا ہے۔ کیا کیا رسول اللہ نے؟ روایت کہتی ہے رسول اللہ کھڑے ہوئے تمام اپنے اصحاب مسلمانوں کے سامنے، آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا انما اہلک الذین قبلکم انہم اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بھی ایسی امتیں گزری ہیں کہ جن کے میں سے کوئی شخص چوری کرتا تھا، اگر وہ شریف ہوتا تھا، بڑے خاندان والا ہوتا تھا، تو اس کی حد اس کے اوپر جاری کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اگر کوئی کمزور غریب گھر کا ہوتا تھا تو دنیا والوں کو اسلام نظر آ جاتا تھا۔ آج بھی یہی ہوتا ہے، آج کوئی پیسے والا، جائیدادوں والا، بڑے نام والا دین کی مخالفت کرے، دین کے حکم کی اس کا مذاق اڑائے،
وہاں پر میں اسلام بھول جاتا ہے۔ ایک غریب گھر کا بچہ اگر وہ اسلام کی حدود کو پامال کرے تو ہمیں سارا دین اسی کے اوپر نظر آتا ہے۔ اسلام پسند اگر ہم بنیں تو پھر ساروں کے لیے بنیں۔ اپنی اولاد کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں، دوسروں کی اولادوں کے پردے کو اچھالتے ہیں، یہ دین خدا نہیں۔ جہاں حکم ہے دوسروں کی اپنی اولاد کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، وہاں حکم ہے دوسروں کی اولاد کے عیبوں میں بھی پردہ ڈالو۔ تو لہذا بہرحال اب رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا کہ پہلی قوموں میں کیا ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے، بڑے خاندان والوں کی چوری کو چھوڑ دیتے تھے، حد جاری نہیں کرتے تھے، غریب لوگ جو چوری کرتے تھے ان کے اوپر حد جاری کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا وَإِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی زہرا بھی یہ کرتی تو میں اس کے اوپر بھی شرعی حد جاری کرتا۔ اللہ اب بتائیں کہ جناب زہرا کتنی عظمت کی مالک ہے، کتنی شان کی مالک ہے۔ رسول اللہ بی بی زہرا کے حق میں کوئی توہین والا جملہ نہیں کہہ رہے، بلکہ اپنے آپ کو خدا کا نمائندہ کے طور پہ پیش کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے اجرا کی بات کر رہے ہیں۔ دین خدا کا میں اتنا پابند ہوں، میں دین خدا اپنی اولاد کے اوپر بھی جاری کرنے والا ہوں۔ جتنی جنی فاطمہ زہرا کون ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ نور عینی، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے۔ اللہ صلی علیہ فاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قربان جاؤں۔ نبی نے جہاں یہ فرمایا تھا نماز الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہاں یہ بھی فرمایا تھا الفاطمہ قرۃ عینی، فاطمہ بھی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دنیا والوں کو نماز کی ٹھنڈک یاد ہے، فاطمہ زہرا کی محبت و مودت بھول گئے۔ لہذا نماز کی ٹھنڈک تب نصیب ہوگی کسی کو جب اس کے دل میں مودت اور محبت فاطمہ زہرا ہو۔ تو لہذا آپ دیکھیں بانی شریعت نے کتنا بڑا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کے حکم کے اجرا میں اولاد ہو یا غیر ہو سب برابر ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ نے اتنا بڑا حکم سنا دیا، بتا دیا کہ دیکھو نہ رشتوں کو دیکھو، نہ دوستوں کو دیکھو، نہ اولاد کو دیکھو، کس کو دیکھو؟ اللہ کے حکم اور قانون کو۔ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے وہی فیصلہ کرو۔ رسول اللہ نے عملی کردار پیش کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمۃ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اس کے بعد آخری آیت 106 اس کا پیغام فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور رحیم، اے رسول آپ استغفار کیجئے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب استغفار رسول اللہ کو کہا گیا، بھئی رسول اللہ کیوں استغفار کرے؟ ہم شیعہ اثنا عشریہ کا عقیدہ ہے کہ جو انبیاء ہیں یہ معصوم ہیں، یہ گناہ تو کیا گناہ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، گناہ کے بارے میں آل محمد کے علم کے وارث ایک عالم ہیں ہمارے بہت عظیم مقدس اردبیلی، ان سے پوچھا گیا کہ بلا آپ تو مباح کام بھی نہیں کرتے، مباح کام ہوتا ہے پاؤں سیدھا کر کے سونا، آپ یہ نہیں کرتے، اچھا یہ بتائیں کہ بلا آپ کبھی گناہوں کے بارے میں سوچتے ہیں؟ چلو کرتے تو نہیں ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کبھی تم نے کبھی انسانی گندگی کے کھانے کے بارے میں سوچا؟ تو اللہ حول ولا کہ بلا کوئی انسان بھی سوچ سکتا ہے کہ میں انسانی گندگی کھاؤں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تمہارے نزدیک انسانی گندگی کھانا اس کے بارے میں سوچنا برا ہے، میں اپنے نزدیک گناہ کے بارے میں سوچنا اس سے بھی برا سمجھتا ہوں۔ تو جن ہستیوں کے علم کے وارث کی معرفت یہ ہو، گناہوں کے بارے میں سوچنا وہ گندگی کھانے کے سوچنے سے بھی بڑا سمجھتا ہو، تو جو آل محمد جو اللہ کی طرف سے جن کو علم پڑھایا گیا جو علم لدنی کے وارث ہوں، تو وہ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ وہ گناہوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، یعنی گناہ نہیں کرتے، معصوم ہیں۔ انشاءاللہ عصمت انبیاء کے اوپر ہماری کچھ آیات گزری ہیں جس پر ہم نے گفتگو کی تھی، جیسے جیسے انبیاء کی عصمت انبیاء کے اوپر گفتگو آتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جو اب رسول اللہ نے کیوں استغفار کیا، کیوں کہا گیا کہ آپ استغفار کریں؟ تو چونکہ یہاں پر مختلف جوابات ہیں، احتمالات دیے گئے،
کہ پہلا احتمال یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ نے ظواہر جو شہادتیں اور قسمیں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فیصلہ سنایا، تو کہا گیا کہ اب آپ کے حق میں بہتر یہ ہے کہ چونکہ فیصلہ خائنین کے حق میں چلا گیا تھا، تو اب آپ یہ استغفار اس لیے کریں کہ چونکہ ایک جو بدری صحابی تھا اس کی حق میں کوتاہی آئی تھی، لیکن آپ نے عمدن نہیں کی ہے۔ آپ نے کیسے کیا؟ آپ نے ظواہر اسلام کے اوپر عمل کیا، تو کوئی غلط بھی نہیں ہے، نہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب رسول کی شان کا تقاضا یہ ہے کہ اس عمل پہ بھی استغفار کر لیں۔ کیوں استغفار کر لیں؟ کسی گناہ کے لیے نہیں، تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مومن کا اکرام، مومن کی تکریم، مومن کے حقوق کتنے بلند ہیں۔ اللہ کا رسول حالانکہ حکم اسلام پر حکم فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن واقع میں اس صحابی کے حقوق تلف ہو رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالی ایک مومن کی عظمت و شرافت کو، ایک عظمت کو نمایاں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا حبیب آپ کی شان کے لائق ہے کہ آپ استغفار کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی جوابات ہیں۔ رسول اللہ نے چونکہ عبودیت کے مرتبے اور مقام کو سامنے رکھتے ہوئے استغفار کیا۔ ویسے بھی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ روایت میں ہے کہ کانا لا یقوم من مجلس وان خف حتی یستغفر اللہ عز وجل 25 مرہ۔ رسول اللہ جس مجلس میں ہوتے تھے نا، کھڑا ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ آپ 25 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، چاہے وہ تھوڑی سی دیر کے لیے بھی مجلس کیوں نہ ہو۔ یعنی کسی 4 بندوں میں بیٹھے تو آپ رسول اللہ اٹھنے سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ 25 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، غیبتیں نہیں کرتے تھے، غیبتیں نہیں سنتے تھے، لیکن کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ پھر بھی اس محفل میں استغفار کر لیتے۔ ایک عملی تربیت تھی اپنے اصحاب کی کہ محفلیں اور مجالس استغفار کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہونی چاہیے، مومنوں کی غیبت اور آبرو ریزی کے لیے نہیں، گالم گلوچ کے لیے نہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں۔ تو رسول اللہ عملی طور پہ ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے۔ تو استغفار کی ایک عظمت و شان کی ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج دنیا میں ہر دوسرا شخص پریشان ہے، کہتے ہیں قبلہ کوئی روزی کے لیے کوئی عمل بتائیں، پریشانیوں سے نجات کے لیے عمل بتائیں، تو امام نے بتایا، فرماتے ہیں من اکثر الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ 3 جملوں میں بڑا عظیم پیغام دیا امام نے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر غم سے نجات دیتا ہے، ہر غم سے، کثرت سے۔ اب ہر غم سے امام نے یہ نہیں کہا دنیا کے ہر غم سے، ہر غم سے، تو ہر غم سے مراد یعنی دنیا کا بھی غم شامل ہے اور آخرت کا بھی اور قبر کا بھی غم شامل ہے۔ ہر غم سے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا روایات میں ہے کہ استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ ذکر استغفر اللہ واتوب الیہ۔ رسول اللہ روزانہ 70 مرتبہ پڑھتے تھے استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ 70 مرتبہ۔ تو سید الانبیاء پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ معصوم ہیں، گناہ کرنا تو کیا سوچتے بھی نہیں، تو رسول اللہ کو فائدہ دیتا ہے تو تبھی پڑھتے ہیں نا، تو ہم جیسے گناہ گاروں کو اتنی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا کہا پہلی چیز جو کثرت استغفار کرتے ہیں اللہ اس کو ہر غم سے اللہ اس کو نجات دیتا ہے۔ وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اس کو ہر تنگی سے اللہ اس کا چھٹکارا دے دیتا ہے، یعنی جتنی بھی تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، روزی کے دروازے بند ہیں، اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ تو وَمِن كُلِّ ضِيقٍ، ضیق چاہے روزی کے حوالے سے ہو، تنگی چاہے اولاد کے حوالے سے ہو، چاہے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، چاہے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، اور مشکلات ہیں، پریشانی، اس کے لیے کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرو۔ روایت مفہوم عام ہے اس کا۔ تیسرا فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ استغفار اتنی فضیلت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کی پاک تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس عزادارو،
یہ دین پہنچانے میں آل محمد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، کتنا لمحہ درد بھرا تھا جب علی کی بیٹی بے ردا ہو کے آ گئی صحرائے کربلا میں، ادھر سے بہن کی چادر لٹی تو ادھر سے بھیا کا لاشا لٹا۔ اجرکم علی اللہ، کیسے بہن کیا، کیسے گریہ کیا، آواز دی واہ محمدہ، نانا محمد مصطفیٰ آئے ذرا دیکھے اس کربلا میں، ھذا حسین مرمل بالدماء، اے نانا مصطفیٰ ذرا آ کر دیکھیں کس طرح حسین خون میں لطپت ہے، مسلوب العمامت والردا، نانا آؤ ذرا دیکھو تو صحیح آپ کا پیارا حسین، اور جس کا عمامہ بھی لوٹ لیا اور جس کی ردا بھی لوٹ لی، مجزوز الراس من القفا، اور جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا، مقطع الاعضاء، اور جس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ روایت میں جملہ، اور جب میرا چوتھا امام، اور جب آپ کوفہ سے باعجاز امامت کربلا پہنچے، اور بنی اسد سے کہا بنی اسد کے جوانوں ایک چٹائی لے کر آؤ، اور میں قربان، روایت کہتی ہے میرے چوتھے امام نے جب اپنے بابا کے لاشے کو رکھا اور جب قبر میں اتارنے لگے، آئے کبھی سر والی طرف سے لاشا ڈھلک جاتا ہے تو ادھر سے سنبھالتے ہیں، تو کبھی پاؤں والی طرف سے۔ اجرکم علی اللہ، ہاں یہ پہلا جنازہ ہے جو کسی چارپائی پہ نہیں اٹھا، اور جو قالین پہ رکھ کے حسین کا لاشا اٹھایا گیا۔ اس لیے ہمارے فقہاء کہتے ہیں اے عزاداران حسین، اے کبھی بھی حسین کا جنازہ اٹھانا ہو تو آپ چارپائی کا اہتمام نہ کرو، بلکہ ایک قالین نما ہو تاکہ حسین کی مظلومیت نمایاں ہو۔ آئیے اس مظلوم کے جنازے کی شبیہ ہے، اور جس کی چارپائی پہ جنازہ نہیں اٹھایا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ زادارو۔ اے کریم اللہ تجھے محمد و اہل بیت کی عزت کا واسطہ ہمارا یہ درس اور یہ مصائب یہ گریہ قبول و منظور فرماؤ۔ کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ السلام۔ آج کی نظر و نیاز کا ثواب اور درس قرآن کا ثواب جناب سید جعفر رضا گردیزی کے والدین مرحومین کی روح کو ارسال فرما۔ مہربان کریم اللہ بحق محمد و اہل بیت ان کے فرزند سید حسین گردیزی کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ جناب سید جعفر رضا گردیزی اور ان کے اہلیہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، ان کی جملہ حاجات پوری فرما۔ مہربان اللہ اس دینی ادارے کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، ہماری خطاؤں غلطیوں کو درگزر